الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مسلمان کسی قوم یا کسی نسلی یا وطنی گروہ کا نام نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے کچھ حقائق کو تسلیم کر لیا ہے اور آپ اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ اگر وہ حقائق عملی زندگی میں کچھ تقاضے کرتے ہیں تو انہیں پورا کیا جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کا شعور حاصل کرے۔ انسان اگر کسی چیز کا مکلف ہوتا ہے، اس پر کوئی ذمہ داری عائد کی جاتی ہے تو اسی لیے عائد کی جاتی ہے کہ وہ ایک باشعور مخلوق ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے خارج کی دنیا کا بھی شعور رکھتا ہے۔ اس کو ایک عقلی وجود دیا گیا ہے اور اس کا ایک اخلاقی وجود بھی ہے۔ وہ چیزوں کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جو حقائق اس کے سامنے آتے ہیں ان میں بھی امتیاز کر سکتا ہے، یہ بتا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز علم و عقل کے تقاضوں کے مطابق ہے اور کون سی چیز نہیں ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے کہ وہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچے تو یہ خیال نہ کرے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور بس جو اب مجھے تعلیمات حاصل ہو گئی ہیں یہ کافی ہیں، بلکہ شعوری طور پر اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ اور ایمان کی تجدید کے لیے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ دین کا ضروری علم حاصل کر لیں۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو کتنے حساس ہوتے ہیں کہ زندگی کے تقاضوں کے پیش نظر جو ضروری علم حاصل ہونا چاہیے وہ ہم حاصل کریں گے۔ ہر ماں اس کے لیے اہتمام کرتی ہے، ہر باپ اس کے لیے اہتمام کرتا ہے کہ ان کے بچے اس ضروری علم سے محروم نہ رہ جائیں جس پر ان کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی بچے کو 12 سال کی تعلیم اس کے والدین اور اس کا معاشرہ دیتا ہے، اور اس تعلیم کی بنیاد اس اصول پر رکھی جاتی ہے کہ آگے کی زندگی میں جو مسائل بھی اس کو پیش آنے والے ہیں ان میں انتخاب تو اس کا حق ہے لیکن ضروری ہنر اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم پاکستان میں جب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ریاضی سے، سائنس سے واقف ہونا چاہیے، اس کو مثال کے طور پر انگریزی زبان آنی چاہیے، اس کو اردو زبان آنی چاہیے۔ ان کا فیصلہ بچہ نہیں کرتا بلکہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہنر اس کو ہوں گے تو اس کے بعد وہ آگے کوئی انتخاب کر سکے گا۔ تو ایسے ہی شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہر مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ ضروری علم کیا ہے جو اسے لازماً حاصل کرنا ہے، یعنی جس سے کوئی مفر نہیں ہے، وہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ یہ ضروری علم بنیادی طور پر دو چیزوں کا ہے۔ ایک یہ کہ آپ میں سے ہر شخص کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور ہر مسلمان اللہ کی کتاب کا مخاطب ہے۔ یہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے علمی اور اعلیٰ سطحی مباحث کے لیے علم کی ایک خاص سطح چاہیے، لیکن اس کے میسج کو سمجھنے کے لیے، اس کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کا سادہ ترجمہ بھی ایک مرتبہ کوئی شخص زندگی میں پڑھ لے تو وہ اللہ کی کتاب سے پھر جملہ واقف ہو جاتا ہے۔ وہ بنیادی پیغام جو قرآن مجید میں دیا گیا ہے اس میں اس کو کوئی ابہام نہیں رہتا۔ وہ توحید کے معاملے میں، وہ آخرت کے معاملے میں بالکل واضح ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مذہب یا دین کا اصلی مقصود کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو مخاطب کر کے مذہب چاہتا ہے کہ انسان ایک دوسرا رخ اختیار کرے۔ دوسرے یہ کہ بہت مختصر طریقے پر
دین، بنیادی طور پر دین کیا ہے؟ میں یہ عرض کرتا رہا ہوں اور میں نے اس کے بہت تفصیل سے لکھا بھی ہے کہ دین کا پورا کانٹینٹ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ایمان و اخلاق کے مباحث ہے اور دوسرے شریعت یا قانون ہے۔ قرآن مجید اپنی اصطلاح میں ایک چیز کو الحکمت کہتا ہے اور دوسری کو الکتاب کہتا ہے۔ ان دونوں کے مجموعے سے جو ضروری احکام یا عقائد مترتب ہوتے ہیں وہ میں نے اپنی کتاب الاسلام میں بیان کر دیے۔ یعنی اصل دین وہ ہے، میزان میں اس کی علمی تفصیلات ہیں جو عام آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ اور کسی بھی صاحب علم جس پر آپ کو اعتماد ہو اس کے فہم کے مطابق آپ دین کی بنیادی چیزیں سمجھیں، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ دین ہے جس کو میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اختیار کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس کے بارے میں کچھ سوالات ہوں گے، کچھ چیزوں کے بارے میں ذہن میں اشکال پیدا ہو جائے گا، آپ کے گرد و پیش میں علماء زعماء جو باتیں کر رہے ہوں گے ان سے کوئی چیزیں سامنے آئیں گی، تو وہ پھر ایک علم کا سفر ہے۔ جتنا جتنا کسی شخص کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا یا جتنی دلچسپی ہوگی وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اور یہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پہلی چیز جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ، اگر وہ عربی سے واقف ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں تو اب دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، ایک مرتبہ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ اور اسلام کا انتہائی مختصر تعارف، یعنی جس میں کوئی مباحث اور علمی نوعیت کی چیزیں نہ ہوں، بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کن چیزوں کو ماننے کے لیے کہہ کے گئے ہیں اور کیا کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں، پورے دین کا۔ اور وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اتنا مختصر ہے کہ جب میں نے اس کو تمام اس طرح کی تفصیلات سے مجرد کر کے بیان کیا ہے تو بہت ہی چھوٹے سائز کے اوپر کوئی 150 صفحے کی کتاب ہے غالباً، اس میں بیان ہو گیا ہے، اس میں کوئی بہت وقت بھی نہیں لگتا۔ یہ کام ہر مسلمان کو زندگی میں ضرور کرنا چاہیے۔ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے اور خود بھی اس نصاب سے گزر جانا چاہیے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے آگے کی منازل آپ زندگی بھر طے کرتے رہتے ہیں، اور جتنا کسی شخص کو کسی فن سے دلچسپی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے وہ علمی مباحث میں آگے ترقی بھی کرتا ہے۔ مختلف اہل علم کی تشریحات ہیں، تعبیرات ہیں، ان سے بھی بہت لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر علمی سفر ہے، یعنی وہ آپ کے ایمان اور یقین کا سفر نہیں ہوتا، وہ آپ کا علمی سفر کو جاری رکھیے، زندگی بھر جاری رکھیے۔ اس میں درجات بھی ہوں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر آدمی ہر جگہ کا مسافر ہوگا، کچھ لوگ کہیں ٹھہر جائیں گے، کچھ کہیں ٹھہر جائیں گے، لیکن خدا کی بارگاہ میں نجات کے لیے اور جواب دہی کے لیے جتنی بات آپ کو لازماً معلوم ہونی چاہیے وہ اتنے سے معلوم ہوگی۔ اس کو آپ نصاب سمجھ لیں کہ یہ ہر مسلمان کو دین کا علم، اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس علم سے جب آپ کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ وہ دین ہے جس کو میں شعوری طور پر مانتا ہوں۔ ایک تو یہ ماننا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مان رہے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں اس کو شعوری طور پر مانتا ہوں، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو پھر یہ آپ کا ایمان آپ سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ ان میں سے دو تقاضے وہ ہیں جو ہر حال میں کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو اب اچھا عمل کرنا ہے، یعنی یہ محض مان کر رکھ دینے کی چیز نہیں ہے، اس میں جو دعوت دی گئی ہے وہ خدا کی جنت کو حاصل کرنے کی دعوت ہے۔ اس میں اصل مسئلہ موت کا مسئلہ تھا، اس میں یہ حقیقت ہمارے علم میں آئی ہے کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آنے والی ہے۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ دنیا ابدی دنیا ہوگی۔ یہ تو 60 سال 70 سال 100 سال کتنا جی لیں گے، لیکن جو آنے والی دنیا ہے اس کا عیش عیش دوام ہے، اس میں موت پر بھی موت باقی ہو جائے گی۔ اس میں اس پروردگار نے جس نے یہ دنیا بنائی ہے ہمارے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک رکھی ہے،
وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا تم یہاں تصور ہی نہیں کر سکتے. اس دنیا میں انسان کو کیا نعمتیں حاصل ہوں گی، کیا مقاصد ہوں گے، آگے کی کیا مناظر ہوں گی، ان کا یہاں اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا جب تعارف کراتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دو باتیں کہتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا رہے گا نہ مستقبل کا اندیشہ، اور اس میں کیا کچھ مل جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، خواہش ادھر پیدا ہوگی ادھر پوری ہوگی. اس سے آگے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا عیش ہوگا اور اس کی کیا نوعیت ہوگی. اس جنت کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے. یعنی مذہب کا اصلی ہدف یہ ہے، وہ اصل میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے. پیغمبر اس کے لیے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں انتخاب اسی صورت میں ہوگا جب تم اپنے عمل کو پاکیزہ بناؤ. علم کی پاکیزگی پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا، عمل کو بھی پاکیزہ بناؤ گے. ایمان کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ اب میں نے کچھ پڑھ لیا ہے اور جیب میں ڈال کے رکھ لیا ہے. نہیں، اب آپ کو زندگی میں داخل ہونا ہے. یہ دین آپ کو زندگی سے نکالتا نہیں ہے، زندگی میں داخل ہونا ہے. اس میں کاروبار کرنا ہے، اس میں لوگوں سے ملنا ہے، اس میں گھر بسانا ہے، اس میں رشتے بننے ہیں، ماں باپ کے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے. اس میں حکومت، سیاست، بہت سے مراحل آنے ہیں. انسان کو کہاں کیا کردار ادا کرنا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. جہاں پر بھی وہ کوئی کردار ادا کرنے کے لیے اٹھے گا اس کو اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار کو اپنا ہدف بنانا ہے. اور میں نے یہ اس سے پہلے اپنی ایک گفتگو میں بیان کیا تھا کہ بنیادی اخلاقیات کیا ہیں. وہ قرآن مجید نے ایک آیت میں سمو دی ہے، ساری کی ساری بتا دیا ہے کہ تمہارا مثبت ہدف یہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کے ساتھ گھر میں، باہر، وطن میں، کہیں اور چلے گئے ہو، ہر جگہ جہاں معاملہ پڑے عدل کرو. اپنے تمام رشتوں میں پہلا تقاضا تم سے یہ ہے کہ انصاف کے مقام پر کھڑے ہو. اور اس میں یہ معلوم ہے آپ کو کہ قرآن مجید نے کتنی شدت کے ساتھ مختلف جگہوں پر اس کی تلقین کی ہے. دوسرے یہ کہ آپ احسان کی جگہ حاصل کریں، یعنی صرف یہی نہیں کہ دوسرے کا حق دے دیں بلکہ آگے بڑھ کر ایثار کریں، کیونکہ اچھی زندگی، خوبصورت زندگی باہمی ایثار سے وجود میں آتی ہے. جب آپ اپنی کوئی چیز دوسرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جب اس کے لیے آگے بڑھ کر کوئی کام کرتے ہیں تو احسان کا رویہ اختیار کریں. اور عدل اور احسان کا جو سب سے اہم دائرہ ہے پھر یہ بتایا ہے کہ وہ تمہارے اعزہ و اقربا کا دائرہ ہے، یعنی بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، گرد و پیش کا ماحول ہے. اس میں جو حقوق قائم ہوتے ہیں وہ ادا کرو. اس طرح سے گویا ایک چھوٹی وحدت سے، ایک چھوٹے یونٹ سے صالح معاشرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اچھی معاشرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور منفی چیزیں بھی بیان کر دی ہیں کہ وہ بھی تین ہی ہیں. یعنی کسی کا حق تلف نہیں کرنا چاہیے، کسی کی جان، کسی کے مال اور کسی کی آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ بالکل محفوظ رہیں. تو کسی حال میں بھی کسی کے خلاف کسی زیادتی کا ارتکاب نہ ہو. اور آخری چیز یہ کہ خدا نے جو جنسی معاملات میں ایک پردہ ڈالا ہے وہ کبھی نہ اٹھایا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بنیادی اخلاقیات کی حیثیت حاصل ہے. ان اخلاقیات میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا جائے، اس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا جائے، یہ ایک مسلمان کا ہدف ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں وہ ضمنی ہیں، یعنی بدن کی پاکیزگی ہے، خور و نوش کی پاکیزگی ہے، اسی طریقے سے آپ عبادات کرتے ہیں. لیکن ایک اہم ترین چیز وہ ہے، اسی وجہ سے حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میری تو پیدائش، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کو اس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دوں. اس طرح سے آپ اچھے عمل کو، ایمان کا جو پہلا تقاضا ہے وہ اچھا عمل ہے، اچھا عمل اختیار کرتے ہیں. اچھے عمل کی کچھ تفصیلات بھی ہیں لیکن میں نے بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی. یہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے ایک حقیقت کو پا لیا ہے.
یعنی ایک ایسی بات آپ کو معلوم ہوئی ہے جس پر انسانیت کے مستقبل کا انحصار ہے۔ موت کا معاملہ کسی پاکستانی اور ہندوستانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، تو اس رائج کو اپنے گرد و پیش کے ماحول میں عام کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی عام آدمی پر کہ وہ ایران توران میں جائے اور جا کر یہ پیغام پہنچائے، نہیں، آپ کا ایک ماحول ہے، اس ماحول میں آپ کو بھلائی کا نقیب بن کے رہنا چاہیے، اور جہاں کہیں برائی دیکھیں اس کے بارے میں شائستگی اور تہذیب کے ساتھ توجہ دلانی چاہیے۔ اسی چیز کو قرآن مجید امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کرتا ہے۔ بھلائی کی باتیں جو سب جانتے ہیں، اچھائی کی باتیں جن سے ہر شخص واقف ہے، جن کے لیے کسی مذہبی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، جو انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، بددھیانتی نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو ظلم نہیں کرنا، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے لیے کوئی استدلال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اصل میں پوری انسانیت کی میراث ہے۔ ان کی طرف اپنے گرد و پیش کے ماحول میں لوگوں کو متوجہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے برائی کی چیزیں، حق تلفی ہے، زیادتی ہے، کسی کا حق مارنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، یہ جتنی برائیاں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ان سب کے معاملے میں لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ وہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایمان کا عمل کے بعد دوسرا تقاضا ہے۔ یہ وہ دو تقاضے ہیں کہ جن سے کسی مسلمان کو بھی کوئی استثناء حاصل نہیں، یعنی عمل کرنا ہے، اس لیے کہ عمل معطل کر کے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی کھڑے ہیں وہاں مذہب آپ سے تقاضا کرے گا کہ اپنے عمل کو پاکیزہ بنائیے، آپ کے عمل میں کوئی آلودگی نہیں ہونی چاہیے۔ شیطان وہ آلودگی پیدا کرے تو فوراً اس کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اہل ایمان تائبین ہوتے ہیں، یعنی وہ جیسے کہ ہم روزانہ اپنا گھر صاف کرتے ہیں یا اپنا بدن صاف کرتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو صاف کرتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ رات کے وقت بستر پر لیٹتے ہیں تو پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ چند لمحوں کے لیے رک کر ایک نظر اپنے دل پر ڈالیں۔ یعنی اپنی تربیت کا اس سے کوئی اچھا طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں ہو سکتا۔ ایک نظر ڈال لیں کہ آج صبح اٹھنے کے بعد بستر تک آنے میں نے کیا کیا، اور میرے عمل میں کتنی پاکیزگی رہی، اور کہاں کہاں میں نے اپنے آپ کو آلودہ کیا۔ یہ احتساب آہستہ آہستہ آلودگی کو کم کرتا جائے گا اور پاکیزگی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو اچھا عمل اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں ہر وقت متنبع رہنا، ایسا نہ ہو کہ برائی میرے گرد و پیش کے ماحول میں پھیلتی چلی جائے۔ اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہاں مذہبی برائیاں زیر بحث نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سب واقف ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان کو اس بنیادی حقیقت سے جس کا علم آپ نے حاصل کر لیا ہے آگاہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ گزارش کی کہ جب آپ نے دین کا بنیادی علم حاصل کر لیا اور اس کے نتیجے میں آپ کے ایمان کی تجدید ہو گئی، یعنی معلوم ہو گیا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے ان حقائق کو مان لیا، تو یہ دو تقاضے، عمل صالح جس کو قرآن کہتا ہے اچھا عمل، اور دوسروں کو اچھی بات کی نصیحت یا برائی کے بارے میں توجہ دلانا، اپنے دائرے میں، اپنے قریبی ماحول میں، اس سے آگے کی کوئی ذمہ داری عام آدمی پر نہیں، وہاں آپ یہ کام کرتے رہیں۔ تو یہ دو تقاضے تو ہر وقت ہیں، یہ جنگل میں بھی ہیں، عارف و عامی سے بھی ہیں، چھوٹے سے بھی ہیں، بڑے سے بھی ہیں، ہر حال میں۔ اس کے بعد تین ایسی چیزیں ہیں جن کو ہماری ذمہ داری بنا دیا گیا ہے، لیکن وہ ہر وقت پیش نہیں آتی، ان کے مواقع ہوتے ہیں، وہ آتی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے آپ کے لیے جو آپ کا وطن ہے یا جہاں آپ کام کر رہے تھے یا جہاں رہتے تھے، وہاں دین پر عمل کرنا یا دین کا اظہار کرنا ناممکن بنا دیا جاتا ہے، ناممکن بنا دیا جاتا ہے۔ مشکلات تو ہر جگہ ہوتی ہیں، مشکل زیر بحث نہیں ہے،
یعنی آپ اپنے دین کو ظاہر کرنے کی پوزیشن میں نہیں جاتے. دنیا میں اب آپ اس سے زیادہ واقف نہیں ہیں، لیکن پرسیکیوشن کے ایسے دور رہے ہیں جس میں سوسائٹی دین اختیار کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتی تھی. حکمران جب خود کوئی دین قبول کر لیتے تھے تو اگلے دن آپ سب کو بھی وہی دین قبول کرنا ہوتا ہے. یہ صورتحال رہی ہے. اگر آدمی اپنے باطن میں، اپنے ضمیر میں یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، مجھے اس کو اختیار کرنا ہے، اور اس کے اظہار کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا، تو قرآن مجید پھر یہ آپ سے کہتا ہے کہ پھر وہاں پڑے نہیں رہنا چاہیے. خدا کی دنیا وسیع ہے، پھر اس وہاں سے نکل جانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ چیز ہے جس کو ہجرت کہا جاتا ہے. یعنی جب پرسیکیوشن ہو، آپ کے لیے دین کا اظہار ناممکن بنا دیا جائے، اس میں پھر بہت سختی کے ساتھ یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اگر پھر بھی پڑے رہو گے اور کوشش بھی نہیں کرو گے. ایک چیز تو یہ ہے کہ دور حاضر میں چونکہ یہ نیشن اسٹیٹ کا ایک فتنہ پیدا ہو گیا اور اس میں پاسپورٹ اور ویزے اور اس طرح کی چیزیں وجود میں آ گئی، تو کم و بیش ناممکن بھی ہو گیا بعض جگہوں سے نکلنا. لیکن وہ زمانہ بھی تھا کہ جب اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ رات میں دن میں اپنا ساز و سامان اٹھاتے تھے اور نکل جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بشارت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لے گا کہ مجھے پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے، مذہبی جبر سے بچنے کے لیے کسی دوسری جگہ جانا ہے تو میں اس کے لیے راستے کھول دوں گا. اس کی بشارت بھی دی ہے، اس کی تعلیم بھی دی ہے. لیکن یہ معلوم ہے کہ دور حاضر میں تو یہ بہت کم ہو گئی صورتحال. دنیا میں یہ عمومی اصول تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کسی پر مذہبی جبر نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کو انسان کا بنیادی حق مان لیا گیا ہے. لیکن یہ آج کی دنیا کی باتیں ہیں. ظاہر ہے کہ جب مذہبی تعلیم دی جا رہی تھی اس میں دنیا کو بڑا سفر ابھی طے کرنا تھا. یہ ملیشیا یہاں میں رہتا ہوں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ 14ویں صدی میں جب یہاں اسلام آیا ہے تو عرب تاجر آئے اور سلطان، ملاکا کے سلطان مسلمان ہو گئے. اگلے 24 گھنٹے میں پوری قوم بھی مسلمان ہو گئی. یعنی وہ زمانہ وہی تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملے قوم اسلام اور ملے ہونے کو مترادف سمجھتی ہے. یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ملے ہیں، اور اگر آپ ملے ہیں تو آپ کو مسلمان ہونا چاہیے، اور اگر آپ مسلمان نہیں رہے تو آپ ملے بھی نہیں رہے. یعنی یہ پس منظر ہے ان کا، ذہنی پس منظر، کیونکہ وہ ایسے ہی مسلمان ہیں. تو اس وجہ سے وہ زمانہ بھی رہا ہے. اب یہ زمانہ نہیں ہے. اس پہ خدا کا شکر کرنا چاہیے. دور حاضر میں جو بڑی نعمتیں انسان کو ملی ہیں ان میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ آپ جس دین کو چاہیں اختیار کریں، جس دین کو چاہیں چھوڑ دیں. اگر کچھ جبر ہے تو ہمارے معاشروں میں ہے، باہر کے معاشروں میں کم و بیش ختم ہو گیا ہے. تو اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر کیا ہے کم ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بعض موقعوں پر یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے زمانے میں بھی مثال کے طور پر کمیونسٹ انقلاب کے بعد بہت جگہوں پر یہ صورت پیدا ہو گئی لوگوں کی. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہتے کہ آپ جتھے منظم کر کے جہاد شروع کر دیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ نکل جائیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہو اور اظہار کی بھی کوئی صورت نہ ہو تو پھر بھی بڑی بشارت دے دی. فرمایا کہ پھر ظاہر میں جو جی چاہے کہتے رہو، تمہارے باطن میں اگر دین ہے اور تم اپنے باطن میں اس کو قبول کر چکے ہو تو میں قیامت میں اسے قبول کرتا ہوں. اور یہ معمولی بات نہیں، یعنی اس کو باقاعدہ قرآن مجید نے خود بیان کر دیا اور یہ کہا کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو پھر میں صرف تمہارے باطن سے تعلق رکھتا ہوں. ظاہر میں اگر تم کفر کی بات بھی کہہ رہے ہو تو یہ میرے نزدیک کوئی چیز نہیں. میں تمہارے باطن کی بنیاد پر تمہارے فیصلے کو قبول کر لوں گا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. مذہبی جبر تم پر کر کے تمہیں اسلام کے یا دین کے اظہار سے روک دیا گیا لیکن تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے کافی ہے، میں اس کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ کر دوں. تو ہجرت کے معاملے میں یہ چند بنیادی چیزیں، ان کی کچھ تفصیلات بھی ہیں جن کی طرف میں نے توجہ دلا دی ہے کہ یہ تقاضا بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح کا ایک دوسرا تقاضا ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے یہ قیام بالقسط. یعنی ہر مسلمان کو ہر حال میں پوری دنیا سے متعلق ٹھیک انصاف پر قائم رہنا اور ٹھیک انصاف کی بات کرنا. قیام بالقسط اس کو قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے.
اور قرآن کی 2 صورتیں، ایک سورہ نساء اور ایک سورہ مائدہ، اس میں سورہ نساء میں انفرادی زندگی سے متعلق اس کی ہدایت کی ہے، اور جن لفظوں میں کی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی شدت ہے اس میں. ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی خدا کے لیے حق کی گواہی دیتے ہوئے سچائی اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اس پر. خواہ یہ انصاف کی گواہی تمہیں اپنے آپ کے خلاف دینی پڑے، خواہ اپنے والدین اور اعزاء اقربا کے خلاف دینی پڑے. یہ مواقع آ جاتے ہیں، یعنی وہ موقع ہوتا ہے، گھر میں آتے ہیں، یہ کاروبار میں آتے ہیں، یہ سیاست میں آتے ہیں، یہ معاشرت میں آتے ہیں، کہ جب آپ کے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ اب آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ کو سچائی اور حق کی بات کہنی ہے. ہو سکتا ہے ماں کے خلاف کہنی پڑے، ہو سکتا ہے باپ کے خلاف کہنی پڑے. تو قرآن مجید نے گن کے بتا دیا ہے کہ ایمان اگر قبول کیا ہے تو ایسی کوئی صورت اگر زندگی میں پیش آ جائے کہ تم سے یہ تقاضا کیا جائے کہ سچائی کیا ہے، تو یہ تمہارا دینی فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ تم قائم بالقسط ہو کے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ گواہی مجھے متاثر کرے گی، میری ماں یا باپ کو متاثر کرے گی، میرے خاندان کو متاثر کرے گی، یہ گواہی دو. اور پھر اجتماعی زندگی سے متعلق سورہ مائدہ میں اسی چیز کو دہرا کر کہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے اس دائرے میں دو، بلکہ اگر قومی حیثیت سے یہ دوسروں کے بارے میں، غیر مسلم ہے دنیا میں بہت سی اقوام ہیں وہاں دینی پڑے. اس میں بھی فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. ایمان والو حق کے لیے گواہی دینے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ. کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف کوئی بات کہو. انصاف کی بات کہو، یہی تقوی ہے اور اسی کا صلہ کرنا ہے. تو یہ قیام بالقسط کا تقاضا ہے ہجرت کے بعد، جو کبھی پیش آ جاتا ہے. ایسے مواقع ہوتے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم نے ایمان قبول کیا تو ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں قائم بالقسط ہونا ہے، انصاف پر قائم ہو کر زندگی بسر کرنی ہے. وہ خواہ انفرادی دائرے میں ہو یا اجتماعی دائرے میں، ہر جگہ تم سے یہ تقاضا ہے. دونوں آیات کو کبھی قرآن مجید میں نکال کے پڑھیے. میزان میں بھی جہاں میں نے ایمان کے تقاضے بیان کیے ہیں وہاں نقل کر دی ہیں، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کے جن مقامات میں معلوم ہوتا ہے کہ آخری الفاظ صرف کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہر حال میں ہونا ہے. اس کی روشنی میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہماری اس وقت کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ تقاضا کیسے نظر انداز ہوتا ہے. اور آخری چیز وہ دین کی نصرت ہے. یعنی آخری ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ نے ایمان کی تجدید کر لی، دین کا ضروری علم حاصل کر لیا، آپ عام حالات میں اچھا عملی کرتے ہیں، اور اگر کوئی آلودگی ہو جاتی ہے تو اس کو دور کرتے رہتے ہیں. اپنے گرد و پیش میں اعزاء اقربا میں بھی بھلائی اور سچائی کی بات پھیلاتے رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی آپ نے پوری کر لی ہیں، یعنی دل کو دماغ کو تیار کر لیا ہے کہ اگر کبھی ایسی صورت ہوگی کہ مجھے اپنے دین کے لیے اپنی جگہ چھوڑنی پڑی تو میں چھوڑ دوں گا. اور اسی طرح سے قائم بالقسط بھی ہے. لیکن ایک اور چیز ہے جس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیے، وہ یہ کہ یہ جو دین قبول کیا آپ نے، اس کو کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں، اس کو کئی مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. یہ بحثیت مجموعی غلط انپریٹ ہو رہا ہے، یہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. اس کے معاملات کو خود مسلمان اپنے کردار سے خراب کر رہے ہیں. اس کو جاننے والے سوسائٹی میں ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی کوئی عبادت گاہ موجود نہیں. یعنی 10 مسئلے ہو سکتے ہیں کہ جو اب ہمارے ذاتی مسئلے نہیں بلکہ اس دین سے متعلق مسائل ہیں. اس میں ہمارا یہ ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آپ اس میں دین کی مدد کریں. اب ظاہر ہے کہ عام آدمی سے جو تقاضا کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انیشیٹو لے کے ضرور آگے بڑھے. کہیں سے آواز آئے گی. یعنی کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ یہ آواز بلند کرے کہ دین کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا جا رہا، یا دینی تربیت نہیں ہو رہی، یا ہمارے بچوں کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ جن میں ضروری ان کو علم ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا، یا ایسے تعلیمی ادارے نہیں ہیں کہ جن میں ہم ٹھیک طرح سے تعلیم پاس. کوئی بھی ضرورت ہے دین کے حوالے سے. اور
آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، یہ فی الواقع ضرورت ہے، یعنی یہاں پہلا اطمینان ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی آواز اٹھی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے، نہیں، پہلے اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی ضرورت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مدد کرو۔ یہ مدد انسان نے اپنے حالات کے لحاظ سے کرنی، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایک اچھا کلمہ کہہ کے مدد کر دے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مالی تعاون کر کے مدد کر دے، ہو سکتا ہے کہ کوئی 2-4 گھنٹے دے کر مدد کر دے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز ایسی ہے جس میں فی الواقع دین کی مدد کی ضرورت ہے، اور کیا میں کچھ استعداد رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ میں اتنی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو نصرت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کے لیے بہت سی دوسری تعبیریں اختیار کر کے اس پورے مسئلے کو لوگوں نے الجھا دیا ہے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، جب بھی آپ دنیا میں جی رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے دین کی کسی ضرورت کے لیے آواز آئے گی، یعنی اب تک 14 صدیوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جہاں کوئی نہ کوئی ضرورت گرد و پیش میں موجود نہ ہو، آپ تک وہ پہنچ گئی، 2 آوازیں پہنچ گئیں، 4 پہنچ گئیں، اتنی سی بات ہی کر لیجیے، یعنی ایک دن محلے میں اچانک یہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں تو کوئی چھوٹی سی مسجد بھی نہیں، تو یہ دیکھیے یہ دین کی ضرورت ہے، سامنے آ گئی، آپ مطمئن ہو گئے کہ مسجد بننی چاہیے یہاں پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس میں مددگار ہو جائیں، مدد کریں۔ کوئی فرد اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کو کسی چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دینی ضرورت ہے، آئیے سب مل کے اس کو پورا کرتے ہیں، کہ آپ میری مدد کریں، میں اس طرح اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، کوئی شخص بھی یہ بات کہہ سکتا ہے، آپ کا اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی دلنواز اپیل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، جب ایسی کوئی آواز آ جائے جہاں دین کی کوئی ایسی ضرورت ہو اور آپ کا اطمینان ہو گیا کہ یہ دین کی ضرورت ہے، جب اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے تو پھر تو اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے، لیکن ان کے بعد آپ کو علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے کیا فی الواقع یہاں ضرورت ہے، آپ مطمئن ہو گئے، آپ کا اعتماد ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری مدد ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ محض دین کی مدد، کہتے ہیں یہ میری مدد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو میرے مددگار، اللہ کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جو انہوں نے دنیا میں اسکیم بنائی ہے اس میں بہت سی چیزیں انسانوں کے ذریعے سے حاصل کرنی ہے، یعنی ان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بڑا دل نواز اسلوب ہے، اور اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے، یعنی ایک تو عام زندگی میں ایک اچھا عمل ہے کہ آپ کو غریبوں پر، اپنے اعزاء اقربا پر خرچ کرنا ہے، اس کو بنیادی اخلاقیات میں شامل کیا گیا ہے، جو خرچ اس معاملے میں کیا جائے گا، خواہ وہ آپ نے وقت صرف کیا ہے یا آپ نے روپیہ صرف کیا ہے، کوئی صلاحیت صرف کی ہے، جو کچھ بھی آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، یعنی یہ مجھے آپ نے قرض دے دیا ہے، اور بس اندازہ کر لیجئے کہ اس کائنات کا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، تو وہ کیسے لوٹائے گا اس کو۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے، جیسے عبادات میں کہا ہے نا کہ سب عبادات تم کرتے ہو لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اسی طرح دین کی نصرت کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ وہ دین کی نہیں میری نصرت ہے، میری نصرت ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میری مدد ہے جس کے لیے میں تمہیں بلا رہا ہوں، اور جو کچھ بھی تم اس معاملے میں کرو گے وہ میرے اوپر قرض ہے، یعنی میں نے یہ لکھ لیا، اور جو کچھ بھی تم توقع کر سکتے ہو کہ جیسے اس کائنات، یعنی انفاق کے بارے میں جو ہے نا عام جو ہم لوگوں پر، اعزاء اقربا پر خرچ کرتے ہیں یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اس کو میں کئی گنا بڑھا دوں گا قیامت میں، تو یہ اس سے آگے کی چیز ہے، یہ گویا خدا نے اپنے اوپر قرض قرار دے دی ہے، میں واپس کروں گا اس کو، اور جیسے کروں گا ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اس سے۔ دین کی نصرت کا یہ تقاضا ہے جس کے تحت ہم دینی کام کرتے ہیں، جتنے بھی کرتے ہیں، یعنی اور کوئی لمبی چوڑی اصطلاحات کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ کو اپنے گرد و پیش کے بارے میں حساس رہنا چاہیے کہ کیا دین کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ جس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور ایسی کسی چیز پر مطمئن ہو جائیں تو پھر اس جذبے کے ساتھ اس میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کہیں کہ یہ میں اصل میں اللہ کی مدد کر رہا ہوں، اور اس میں جو کچھ میں دوں گا وہ میرے پروردگار نے اپنے اوپر قرض ٹھہرا دیا ہے۔ یہ بشارت ہے جس کے ساتھ
دین کی نصرت کے اس تقاضے کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ میں نے بہت مختصر طریقے سے ایک اجمال کے ساتھ ان ذمہ داریوں کی وضاحت کر دی ہے جو ایمان لانے کے بعد یا ایمان کا شعور حاصل کرنے کے بعد ہم سب پر عائد ہو جاتی ہیں۔ ان معروضات پہ غور کیجیے، میں نے مختلف جگہوں پر ان کو وضاحت سے بیان بھی کر دیا ہے۔ اگر آپ دین حق کے عنوان سے میزان کا مقدمہ دیکھیں گے تو اس تک خاتمے میں بھی یہ سب بیان ہو گئے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اس کو ذرا اور اجمال کے ساتھ دیکھیں تو ہماری دعوت کے زیر عنوان مقامات میں جو میرا ایک مضمون ہے اس میں بھی میں نے اس کو بیان کر دیا، یعنی تحریری صورت میں بھی یہ 2 جگہ موجود ہے۔ اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس کی شرح و وضاحت بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں نے مختصر طریقے سے اسے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے اس ایمان کی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی جزاک اللہ غامدی صاحب۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس 15 منٹ ہے سوال آپ کے لیے، پھر چائے کا وقت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سوال یہاں آسٹریلین کانٹیکسٹ کے حساب سے، یہاں پہ کچھ جگہوں پہ مسلمانوں نے مسجد بنانے کا پلان کیا، تو وہاں کی جو لوکل کمیونٹی آسٹریلین کمیونٹی انہوں نے بہت اپوز کیا اور وہاں پہ نہیں بنانے دی۔ میرا احساس اس میں اس سلسلے میں یہ کہ چونکہ ہماری ریپوٹیشن اتنی خراب ہے تو دے آر افریڈ کہ جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے ہم یہاں بھی مسجد کے بعد وہی شروع ہو جائے گا، اور یہاں پہ ایسی ماسک ہیں جو کہ انڈر سرویلنس ہیں انٹیلیجنس ایجنسی سے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں اس طرح کی انسائٹنگ اور انفلیمیٹری باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ایسے صورتوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد بنانے پر اصرار اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوکل لوگ جو اس کے بہت اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا کومنٹ ہے؟ ہر کمیونٹی کو اپنے مقامی حالات کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کی رائے یہ ہو کہ اسلام نے یہ لازم نہیں کر دیا آپ کے اوپر، آپ کوئی جگہ منتخب کر کے وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کسی گھر کے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بعثت کے بعد یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہوئی ہے کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اس وجہ سے آپ جہاں بھی نماز پڑھیں گے اللہ اس کو قبول کرے گا۔ کوئی فتنہ کسی جگہ پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس کے قوانین کی لیٹر اور اسپرٹ میں پابندی کریں، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اصل میں بریچ آف کانٹریکٹ کے مجرم ہوں گے، اور یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں۔ اور کوئی سوال؟ اسی سوال سے آگے ریلیٹڈ ہے کہ یہاں پر 3 دفعہ مسجد کے پروجیکٹس چلے، کانٹریبیوشن بھی آپ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن سیگریگیشن بہت ہے، گروپنگ بہت ہے۔ پھر آپ کا کیا رول بنتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح مینٹین کریں؟ کیونکہ ایسے پروجیکٹ میں جا کے پھر آپ لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہو کہ آپ پورا کر بھی رہے ہو لیکن پھر لوگ اپنے طرف نکل جاتے ہیں۔ جب یہ اندازہ ہو کہ کوئی چیز فتنے کا باعث بن رہی ہے، مسلمانوں میں تفریق کا باعث بن رہی ہے، پھر دین کی نصرت کا کوئی اور کام دیکھنا چاہیے، اس میں معذرت کر دینی چاہیے۔ مسلمان کو کسی حال میں نہ قانون شکن ہونا چاہیے اور نہ فتنہ پیدا کرنے والا ہونا۔ دنیا کے اندر امن، سلامتی، محبت اور اتحاد کے علمبردار بن کے رہیے۔ جہاں کہیں قریب میں بھی ایسی کوئی چیز گزر رہی ہو بس دور چلے جانا چاہیے اس سے۔ ہر جگہ، یعنی میں تو دعا کرتا ہوں کہ ایسی صورت پیدا ہو کہ دنیا میں امن اور سلامتی کی نمائندہ کمیونٹی مسلمان کمیونٹی سمجھے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھ لیں گے کہ جب آپ کسی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں تو اصل میں آپ ایک میثاق میں بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بڑے جرائم بیان کیے ہیں، یعنی کبیرہ گناہ بیان کیے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے عہد کو توڑیں۔ یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لفظ اور اس کی روح میں پابندی کریں۔ قانون یہ خدا کا حکم ہے، یعنی آسٹریلیا کا قانون بھی جس وقت آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں پھر وہ خدا کا حکم بن جاتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ کویشچن ہے جو نے کیا کہ یہاں پر لوگ ٹیکس کے معاملوں میں کہتے ہیں کہ آسٹریلین ٹیکس ہے اور اس کو ٹیکس جو ہے وہ آپ بچا لیں یا چوری کر لیں،
उसका लोग बुरा नहीं समझते, और इसके बाद लोग कहते हैं कि टैक्स हम बचा के हम ज़कात दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को लोग जो है ना वो अलग अलग करते हैं कि बिजनेस टैक्स और ज़कात जो है ये थोड़ा सा इसको समझ करते हैं। जब आपने ये फैसला कर लिया कि आप इस मुल्क में रहेंगे तो आपका फ़र्ज़ है कि आप रियासत को टैक्स दें। ये रियासत का हक है कि वो आपसे इसका मुतालबा करे। इसके जवाब में वो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। जो ज़िंदगी की सहूलतें हासिल होती हैं वो ज़ाहिर है कि इसी के नतीजे में हासिल होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो अमन है, मुदाफ़त है, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से है, रियासत ये फराहम करती है। इसमें इख्तलाफ हो सकता है कि कितनी टैक्सेशन होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए अल्लाह ताला ने ख़ुद इसका एक ज़ाब्ता मुकर्रर कर दिया है। इसमें मैंने ये बात बड़ी वजाहत से हर जगह कह दी है कि जब आप टैक्स दे देते हैं तो आप अपनी ज़कात उसमें से मिना कर लीजिए, यानी वो अदा हो गई है हकीकत। बस हिसाब कर लीजिए कि अल्लाह ने जितना कुछ चाहा था क्या उतना अदा हो गया है, कम है तो अभी देना है आपको, और अगर रियासत ने उससे ज़्यादा ले लिया है तो अदा हो। ये वही जिम्मेदारी है। ज़कात भी असल में रियासत के नज़म को चलाने के लिए लाने के लिए, वो खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा टैक्स है कि मुआशरे का ये हक माना जाए। तो वो अगर आपसे यहाँ की रियासत ले रही है या कोई भी रियासत जिसमें आप रहते हैं तो उसको उसकी जज्बे से दे, जैसे कि देना चाहिए। गांधी साहब की जैसे कि आपने फरमाया कि हमें जब हम हलफ लेते हैं इस मुल्क का, शहरी बनते हैं, तो हमें कानून का एहतराम करना चाहिए और हमें इस कानून को जो है वो भी करना चाहिए। तो उसमें यह है कि जब एक जंग होती है मुसलमानों के खिलाफ और ये हमें कहते हैं कि हमारे साथ चलो और मुसलमानों के साथ जाके जंग करो, तो उस वक्त हमारा जो है वो रिएक्शन या हमारा अमल क्या होना चाहिए? जंग अगर हुकूमत पाकिस्तान भी कहे कि हम जंग करने जा रहे हैं तो जंग में असल में हमें दूसरे को मारना होता है। ये तो मालूम है, जंग इस चीज़ का नाम है कि अब किसी आदमी की जान लेनी है। तो वहाँ भी पहला सवाल ये होगा कि जंग दुरुस्त है या नहीं है। ये मुल्क के हिसाब से नहीं देखी जाती, इस लिहाज से देखा जाता है कि जंग करने का जिन लोगों ने फैसला किया, वो पाकिस्तान की हुकूमत है, सऊदी अरब की हुकूमत है, कोई भी है, या ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत है, तो जंग जायज़ है या नाजायज़। जंग में पहला सवाल ये है, जंग में ये सवाल मुसलमान के लिए कोई सवाल नहीं है कि वो जंग अमेरिका कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है या ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। जंग जायज़ है या नहीं है। जायज़ है तो आप ज़रूर उस पर लब्बैक कहिए, उसका वही अजर होगा जो खुदा की राह में जिहाद का है। और जंग नाजायज़ है तो फिर वो सैयद मुनव्वर हसन अगर पाकिस्तान के अमीरुल मोमिनीन हो तब भी नाजायज़ है, फिर मार खा लीजिए, जेल में चले जाइए, जंग में आप नहीं जा सकते। जायज़ और नाजायज़ का कौन करता है फैसला? बड़ा सादा उसूल है, क्या जंग जुल्म के खिलाफ हो रही है या खुद जुल्म करने के लिए हो रही है, और वो फैसला आप ही को करना है और आपके अपने फैसले पर आपकी शमूलियत। इस्लामी कानून की रूह से अगर बाकायदा आर्मी के एक सिपाही को भी ये पूरी तरह शर सदर हो गया है कि ये जंग जालिमाना है तो उसे बंदूक फेंक देनी चाहिए। किसी इंसान को जालिमाना तौर पर मारा नहीं जा सकता, कोर्ट मार्शल हो जाएगा, उसका नतीजा भुगत लेगा। जब भी आप कोई काम करते हैं यानी ये नतीजा भुगतना चाहिए। किसी को मार नहीं सकते आप जब तक आपका इत्मीनान नहीं है कि मैं मारने का करता हूँ, फिर उसका नतीजा भुगतना। अनारकी नहीं फैल जाएगी जी, आधी आर्मी कह के हम करना चाहते हैं, आधी कह नहीं। बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके नतीजे में बहुत सी नाजायज जंगें खत्म हो जाएगी दुनिया की। और ये हरकतें जो हमारे यहाँ होती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो है वो कहते हैं, अंधे होते हैं फौजी कि ये वज़ीर आज़म का घर है, इसके दरवाजे के ऊपर चढ़ जाओ जाते हैं। उस वक्त बंदूक करो खुद आर्मी चीफ की तरफ हो जाना चाहिए। ये कोई डिसिप्लिन नहीं। आईन कानून के दायरे में रहते हुए जुल्म के खिलाफ इत्मीनान होना चाहिए, वरना शाइस्ता माजरत कीजिए वापस आइए। वो कहते हैं इसके नतीजे में सजा होगी, ये बिस्मिल्लाह बहुत अच्छी। मार कैसे सकते हैं हम किसी चीज़? असल में देखिए कुछ चीज़ें वो हैं जिनका ताल्लुक किसी दूसरे की जान माल आबरू को नुकसान पहुँचाने से नहीं है, उनमें आपको वसी इख्तियार होता है। बहुत सी बातें मानते हैं, गलत भी मान लेते हैं। जहाँ दूसरे के खिलाफ ये मामला हो रहा है वहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं। यानी एक डाकू अगर मेरे घर में दाखिल होकर ये कहता है
کہ تم یہ ایک خاتون ہے اس کے ساتھ بدکاری کرو تو پھر جان دے دی جائے گی, بدکاری نہیں کی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہم سب 2-3 کوشچن ہیں تو آپ ان کو وضاحت کرتے ہیں. سو ایک تو چیز یہاں آسٹریلین سسٹم میں, ٹیکس سسٹم میں ایک چیز ہے ٹیکس ڈیڈکشن کی. سو اگر آپ کوئی ڈونیشن کرتے ہیں یو کین کلیم اے ٹیکس ڈیڈکشن. تو اگر وضاحت کریں آپ کے ذہن میں کہ ٹیکس ڈیڈکشن کلیم کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے, ایک تو یہ سوال ہے. حکومت نے جو آپ کو سہولتیں دی ہوئی ہیں جو قانون کے دائرے میں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے وہ قانون حکومت نے بنا رکھا ہے. یعنی اگر آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے, اگر ایسا نہیں ہے. ٹیکس ڈیڈکشن جسٹ فار کلیریفیکیشن, پیسے جیسے اگر میں نے ٹیکس دیا ہے تو وہ پیسے اس میں سے کچھ مجھے واپس مل جاتے ہیں, تو وہ حکومت کے فلی پرمیسیبل لیجیٹیمیٹ رولز ہیں اور گائیڈ لائنز ہیں. جی ہر جگہ ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی دنیا, ساری دنیا میں جو ٹیکسیشن کا نظام جہاں جہاں بھی ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جن میں آپ کو کچھ سہولت مل سکتی ہے قانون کے دائرے کے اندر, وہ آپ سہولت حاصل کی. دوسرا سوال یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ پہلے سے میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ موسٹلی جتنے بھی مسجد کے پروجیکٹ ہیں دے ایونچولی اینڈ اپ ان اے ڈسپیوٹ بٹوین دا مسلم کمیونٹی, چاہے وہ عربی ہوں پاکستانی ہوں. آج کل بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے ہمارے یہاں, بہت بڑی مسجد ہے. اس سلسلے میں ہوتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ اگر ابھی نہیں لیکن 5 سال بعد یہ جھگڑا فساد ہوگا, شوڈ آئی کنٹریبیوٹ؟ دیٹس نمبر 1. اگر آپ کو پتہ ہے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے. نہیں, بٹ مجھے فیوچر آئی کانٹ پریڈکٹ, بٹ نوئنگ دا ہیومینٹی دس از واٹس گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ دیٹ ہیپنس. بس جو آج آپ کا جو علم ہے اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے, لیکن اس میں پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ میں تو آپ کی جگہ نہیں کر سکتا نا, آپ ہی حالات سے واقف ہوں گے. اگر آپ کا اطمینان ہو گیا کہ یہ جھگڑے یا فتنے کی طرف بات بڑھ رہی ہے تو اس سے دور چلے جائیں. وہی جو رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, دیکھیے حضرت حذیفہ کی جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے وہ بڑی چشم کشا ہے. یعنی آپ نے یہ کہا کہ جب مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہو جائے اور کوئی شخص اس سے ایک بالشت کے برابر بھی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا, جیسے ایک اسٹیٹ قائم ہو گیا ہے اور آپ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, یا نظم قائم ہو گیا اور آپ بغاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فرمایا ماتا میتتن جاہلیہ, وہ جاہلیت کی موت پڑے گا, اسلام پر اس کی موت نہیں ہوگی. یہ سخت بات آپ نے فرمائی اور 2-3 اسالیب میں فرمائی. انہوں نے پوچھا جی کہ اگر مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہی ختم ہو جائے کسی وقت, مختلف گروہ اٹھ کھڑے ہوں, ایسی انارکی کی صورت پیدا ہو جائے, تو اب اس کے بعد آج کا ہمارا جو علم کلام ہے اس میں ہمارے رہنما یہ جواب دیتے ہیں کہ پھر آپ بھی اپنی ایک جماعت بنا کے جھنڈا اٹھا کھڑے ہو جائیں. حضور نے یہ جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی جنگل میں درخت کی کھو تلاش کرو, ہاں وہاں جا کے تمہیں اس کی شاخیں چبا کر زندگی بسر کرنی, اس سے دور نہیں ہونا, کسی فتنے میں شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے فوج کے سلسلے میں ایک آخری سوال, فوج کے سلسلے میں کہا کہ اگر فوج ریوولٹ کرتی ہے, اگر ریبیل کرتی ہے اگینسٹ دا گورنمنٹ, آرمی شوڈ, لوئر سولجرز شوڈ اپوز اٹ. لیکن فوج میں یا کسی بھی ایک معاشرے میں ایک عہد دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو, جس میں آپ نے کہا اگر آپ ایک لاجک دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے حکمران کرپٹ ہیں, اگر فوج ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ فوج کو حق کس نے دیا؟ ہم لوگوں نے خود ہمیں کبھی حق نہیں دیا. ہم نے تو جب ان کو فوج میں بھرتی کیا تھا تو ان سے حلف لیا تھا کہ آپ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کریں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فوج میں جب کمانڈر ان چیف حلف اٹھاتا ہے تو اس میں یہ الفاظ شامل ہیں کہ میں سیاسی امور میں کبھی کوئی مداخلت نہیں کروں. لیکن کوئی اس کا سوال اس کے نہیں. ساتھ یہ بھی حلف ہوتا ہے کہ میں پاکستان کو اندرونی یا بیرونی دشمنوں سے حفاظت دوں گا. اٹس اے ڈیبیٹیبل تھنگ. سول گورنمنٹ کے حکم پر اس کے بغیر ایک قدم بھی اگر وہ اٹھاتا ہے تو وہ اسلامی قانون کی روح سے ہائی ٹریزن کا ارتکاب کرتا ہے, جس کی سزا قرآن نے موت مقرر کر دی. وہ ملازم ہے ہمارا, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو پھر کیا کیا جائے گا؟ حکمران کرپٹ ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ رائے عامہ کو ہمبار کیجیے, حکمران کرپٹ نہیں ہوتے, قوم کرپٹ ہوتی ہے. ہم مسلمانوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم جھوٹ بولیں گے, بددیانتی کریں گے, ملاوٹ کریں گے, دھوکہ دیں گے, فریب دیں گے. حکمران ابو بکر صدیق ہونا چاہیے. جیسے مسجد میں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا, یہ
وہ لیکن جو ای میل آتی ہے اس میں تو لکھا ہوتا ہے جنت میں پلاٹ بک کرائیے اپنے لیے. مجھے تو ایسی آتی ہے, پتہ نہیں. جنت میں پلاٹ بک کرانے کا پورا نیا عمل میں نے بیان کر دیا, تو پھر گھر میں جا کے سن لیجیے. یہ اس طرح نہیں بک ہوتا. روی صاحب 1971 کے وار میں بنگلہ دیش کا گیس جماعت اسلامی نے آرمی کا ساتھ دیا تھا, اور ایون وہ لڑکیوں کے اسکول میں بھی گئے تھے جماعت اسلامی کے آدمی, اور بہت کچھ کیا تھا. کیا یہ جائز تھا؟ میرے نزدیک جائز ناجائز ہونا تو بہت بڑی بات ہے. یہ تدبیر کے لحاظ سے بھی بڑا ہلاکت خیز اقدام تھا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ٹیکس اور زکوٰۃ کی بات کی, اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے کہ ہم یہاں آٹومیٹکلی ٹیکس دیتے ہیں, ہم نوکری کرتے ہیں, تو اس کا زکوٰۃ سے کیسے آپ نے کیا, تو ریشو کیسے ہم کریں؟ زکوٰۃ کا آپ حساب کریں نا کہ آپ پر کیا زکوٰۃ آئی ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ آپ کے اوپر $10,000 زکوٰۃ بن رہی تھی, آپ اپنے ٹیکس کا حساب کریں. اگر آپ نے حکومت کو 8,000 ٹیکس دیا ہے تو ابھی 2 باقی ہے, وہ دے دیجیے, وہ پھر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے کہیں جہاں بھی دینا چاہتے ہیں. اور اگر آپ نے 20,000 دے دیا تو ادا ہو. تو اس میں ہمارا جویلری بھی انکلوڈیڈ؟ جی, زکوٰۃ مال میں 2.5% ہے, خواہ وہ آپ کی زیورات یعنی سونے کی صورت میں ہے, چاندی کی صورت میں ہے, آپ کے پاس روپیہ پڑا ہوا ہے, بچت آپ کی ہے, کوئی پلاٹ آپ کے پاس ہے, جو بھی کوئی مال کی صورت میں آپ کے پاس ہے, اس سب کے اوپر 2.5% سال کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اس کا دن مقرر کرنا چاہیے, وہ مقررہ دن پر عائد ہوتی ہے ہر آدمی کو. اور پیداوار کی صورتوں میں زکوٰۃ 5%, 10% اور 20% ہوتی ہے. لیکن اس میں جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس پہ تو جی 3 چیزیں زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہیں. آپ کی ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو ذاتی استعمال کے جو عام پہننے کے زیورات ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے, خواہ وہ آپ کے گھر کا فرنیچر ہے, یا آپ کی ذاتی استعمال کی گاڑی ہے, یا آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو نصاب بنا دیا جائے, ہر ٹیکسیشن میں ایگزمپشن ہوتی ہے کہ اتنے پر نہیں ہوگی. وہ ہمارے ہاں بھی ہے, جیسے سونے چاندی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب بنا دیا تھا, تو جو ایگزمپٹ ہے اس پر نہیں ہوگی, یعنی نصاب سے کم پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی. اور تیسرے یہ کہ جب آپ کوئی پیداواری یونٹ قائم کرتے ہیں تو اس میں جو عامل پیداوار ہے, مینز آف پروڈکشن ہے, ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جیسے آپ نے ہزاروں ایکڑ زمین خرید لی اور اب اس پہ آپ کاشت کر رہے ہیں, تو وہ زمین اصل میں اب عامل پیداوار ہو گئی ہے, تو اس کی پیداوار پر 5-10% زکوٰۃ ہوگی مختلف صورتوں میں. اب زمین کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. آپ نے ایک فیکٹری لگا دی ہے, تو جو چیز اس میں پروڈیوس ہو رہی ہے اس پر 5 اور 10% کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی. اب اس فیکٹری کی اپنی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ 3 چیزیں ایگزمپٹ ہیں, باقی ہر چیز پہ زکوٰۃ. غامدی صاحب, اس کا مطلب ہے اگر کوئی انویسٹمنٹ پراپرٹی لیتا ہے اس پہ جو رینٹل انکم ہے اس پہ زکوٰۃ؟ جی میرے نزدیک 10% زکوٰۃ ہوگی. جو آپ پلازے بناتے ہیں, مکان آپ بناتے ہیں, آپ کوئی اسکول کالج کھولتے ہیں, اس میں فیس لیتے ہیں, اس پر بھی 10% زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. آپ ڈاکٹر ہیں اور فیس لیتے ہیں, اس پر بھی 10% زکوٰۃ. یہ خاص وقت پہ نظر میری طرف جاتی ہے. آپ نے اپنے کارناموں سے ہی مقام حاصل کر لیا. ایک سوال اور, آپ کے لیے اسپیشل ریٹ بھی آئے گا. یہ آپ نے یہاں کا, ملیشیا کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن ویسٹرن ورلڈ میں یہ جو انٹرسٹ کا کانسیپٹ ہے یہ بڑا اٹس ویری ڈیبیٹیبل کہ انٹرسٹ جو لیتے ہیں اس کو لیں یا نہ لیں گھر بنانے کے لیے. اس میں آپ کے کیا ہوا؟ سود دینا بالکل حرام ہے, سود لینا بالکل حرام ہے, دینے میں کوئی کباط نہیں. یہ میں لکھ چکا ہوں, آپ اگر چاہیں تو میرا وہ آرٹیکل پڑھ لیں, انگریزی میں بھی ہے. سود لینا حرام ہے, بالکل حرام ہے. ایک پائی بھی آپ کے پیسے سود کی آنی نہیں چاہیے, دینے میں کوئی. کھانا حرام ہے, کھانا حرام نہیں, سود لینا حرام ہے. کھانا کھاتا ہے, کھانا کہتا ہے. غامدی صاحب, مجھے آپ سے خیرات اور زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا. کیا ہم غیر مسلمانوں کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ اور خیرات, یا صرف مسلمانوں کو ہی دینا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے لوگوں سے ڈسکشنز میں نے یہ سنا کہ میں دیتی ہوں غیر NGOs اور جتنی بھی ہیں کمیونٹیز ان کو بھی دیتی ہوں اور پاکستان میں بھی جاتی ہوں. تو میری یہ سننے میں آیا کہ آپ کو غیر مسلمانوں کو نہیں دینی چاہیے زکوٰۃ. زکوٰۃ صدقات جو بھی آپ خدا کی راہ میں خرچ کریں, اس میں اصول یہ ہے کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں,
اس کے بعد آگے کے لوگ. تو اگر آپ کے قریب میں مثال کے طور پر آپ کا ڈرائیور عیسائی ہے تو وہی سب سے زیادہ آتا ہے. اس کا مسلمان اور غیر مسلمان سے ہوتا ہے. میرا بھی یہی خیال تھا لیکن ضرورت مند اصل چیز ہے اور آپ کا کتنا قریبی تعلق ہے اس کے ساتھ. اس میں پرائرٹی اس طرح مقرر کرتی ہے. میرا یہاں پہ مسجدوں کے ماحول کے متعلق سوال ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ سٹی میں جو بہت لمیٹڈ مسجدیں تو نہیں ہیں، مسلح ہیں وہ، اور وہاں پہ بعض اوقات کچھ ایسے خطیب آ جاتے ہیں جو کہ انتہائی نفرت انگیز گفتگو کرتے ہیں. ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے کہیں عام زندگی میں بات کرنا ہی پسند کریں گے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کرسمس میں وش کرنا کرسچنس کو حرام ہے. تو یہ کچھ ریڈیکولس قسم کی چیزیں کہتے ہیں. تو ایسے سچویشن میں کیا اس طرح کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ آپ کا دل ان کی باتیں قبول نہیں کرتا؟ یہ جو ہے نا کسی کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کا میرے نزدیک کوئی تعلق نہیں ہے کون کھڑا ہے. نماز آپ اللہ تعالیٰ کی پڑھتے ہیں. لیکن ایک شخص جس اور نماز کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں ایک جگہ نماز پڑھنے کا بندوبست کیا گیا ہے، خدا کا شکر ہے ایک جماعت مل گئی مسلمانوں کے درمیان جا کے نماز پڑھ لیں. اس میں یہ میں تو کبھی دیکھتا بھی نہیں کہ کون آدمی آگے نماز پڑھا ہے. جو بھی پڑھا ہے ٹھیک، اس کی نماز اس کے پروردگار کو چلی جائے گی، میرے پروردگار کو چلی جائے گی. اس پر اللہ مجھے محفوظ نہیں کرے گا. تو نماز کے بارے میں تو کبھی یہ سوال ہی نہ کیجیے. نماز آدمی کو اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے. نماز میں کوئی دوسرے کی نماز سے کوئی نقص واقع نہیں ہوتا. امام نے بے وضو نماز پڑھا دی، میری نماز کو کیا ہوا ہے؟ میں نے وضو کر کے پڑھی. آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کے خیالات اس طرح کے ہیں اور یہ وہ بھی خیالات کے نماز سے کیا تعلق ہے؟ نماز میں کوئی خرابی نہیں پیدا کی. خیالات پر بعد میں گفتگو کر لیں. مسلمان لوگ ایک نظم ہے اس کے تحت ہم مل کے نماز پڑھتے ہیں، بس نماز ختم ہو گئی. نماز کے دوران میں وہ بات اگر ایسی ہوئی ہے تو دیکھ لیں گے پھر، لیکن نماز پڑھیں گے باقی اس کے بعد بات کرتے رہیں گے. اور اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کا ہم مذہبی علم پیدا کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے علماء ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تو آم کے پودے لگائے تھے لیکن کیکر اگ پڑا ہے. ایسا بہت سے مولویوں کو ناراض کریں گے اس بات پہ. پہلے کون سے راضی ہیں؟ سے کیا مراد ہے؟ پہلے کون سے؟ میں مذہب اور مذہبی علم کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اگر آدمی سچائی کی بات کہنے کی ہمت نہ رکھتا ہو تو اسے نمک مرچ کی دکان کھول دینی چاہیے. اس میں تو ابھی میں آپ کو بتا کے فارغ ہوا ہوں کہ یہ تو قائم بالقسط ہونے کا تقاضا کرتا ہے. عام آدمی سے بھی بجائے یہ کہ آدمی دین کا علم رکھتا ہو. رام صاحب، سوالوں کی نوعیت سے بھی یہ پتہ لگا اور ویسے بھی مطلب ہم میں زیادہ تر لوگ پاکستانی ہیں کہ ہماری جنرلی یہ بڑی عام سی عادت ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں دینے کو، صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، تو ہم سب سے پہلے مسجد چلے جاتے ہیں کہ مسجد کو دے دیے جائیں. کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کو ملنے ہیں، مسجد کے حوالے کر دو اور وہ کر لیں گے جو کرنا ہے، یا مدرسے کے حوالے کر دو یا یتیم خانے کے حوالے کر دو. مطلب ہماری یہ عادت سی بن چکی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی میرے خیال میں ہر مسجد کے پاس جتنے ان کو پیسے درکار ہیں اس سے زیادہ ہی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے مدارس بھی قائم کیے جو آج ہمیں یہاں تک پہنچا چکے ہیں. تو مطلب آپ کی نظر میں جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، جو بھی انہوں نے دینا ہے، مسجد اور مدرسے کے علاوہ ہمارے معاشرے کو اب کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں لگائیں گے پیسے؟ غربت بہت زیادہ ہے جیسے، اس کے علاوہ ہر آدمی اپنے گرد و پیش کے ماحول کا سب سے پہلے ذمہ دار ہے. آپ کو اگر کوئی روپیہ خرچ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اعزاء، اقربا، رشتہ داروں، قریبی لوگوں، دوستوں، آپ کے احباب، آپ کے یہاں کام کرنے والے لوگوں میں کون حقدار ہے. ان کی ضرورت کو پورا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. اس کے بعد کسی مذہبی دینی خدمت میں آپ جاتے ہیں. بچ گیا ہے اب جائیں گے، اس لیے کہ وہ نفل ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا قریبی ماحول سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بہن کے بچے جو ہیں وہ فیس بھی نہیں دے پا رہے، یا ہمسایہ اپنے گھر میں علاج بھی نہیں کرا پا رہا اور آپ مسجد بنا رہے ہیں. دین میں یہ ترتیب نہیں ہے. پہلے آپ گرد و پیش کے ماحول میں دیکھیں گے وہاں کیا ضرورت ہے، وہ پوری ہو گئی. اب بھی آپ کے پاس اللہ کا کچھ دیا ہے، اب آگے زکوٰۃ قریبی رشتہ داروں میں بھی دی جا سکتی ہے. اپنے والدین کو بھی دی جا سکتی ہے. قرآن مجید نے لفظ میں بیان کر دیا. جی بھی نہیں دی جا سکتی، سب سے پہلے اپنی کو. نہیں، میں وہی کلیریفیکیشن اپنے لیے. سوری، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ بیوی شوہر کو بھی دے سکتی یہ پھر دیکھیں نظر میری یہ بات آپ فرنٹ سیٹ پہ نہ بیٹھا کریں. کیا کریں جی.
कैमरा भी संभालना होता है। तो वो अब कुरान की आयत का हवाला दें। देखिए वैसे तो बीवियां कमा रही होती हैं, वो नहीं देती, मैंने गुंजाइश पैदा कर दी है। अब आप ज़कात के मुस्तहिक हो तो अब मैं कह रही कि जाके कोट कर सकता हूँ आपको। अब मैं मुस्तहिक, हाँ ये बात भी सही है। और कोई सवाल? आप बताने लगे थे ओमान कुरान की आयत ये मैंने मज़ा नहीं कहा। नहीं मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। बिल्कुल दे सकते। वो जो आयत आपको बता बीवी के नानो नफ्के की जिम्मेदारी आप पर है, आप उसको ज़कात नहीं दे सकती, बीवी आपको ज़कात दे सकती। अच्छा, वो कुरान की आयत का हवाला देने लगे थे वालिदैन के साथ। वलिल वालिदैन वल अक़रबीन, कुरान मजीद में बयान ही गया, जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो उसका सबसे पहला हक जो है वालिदैन और तुम्हारे करीबी अजीजों का। उसी उसूल पर मैंने आपको ये बताया। जी अब वमान पर कुछ कहने लगे। मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीन। अमरीश साहब, ये सूद के बारे में थोड़ी सी ख्वाहिश है कि जो ना आप जब सूद देते हैं तो कहीं वो सिस्टम को आप प्रमोट तो नहीं करते? उस जब आप बैंक में पैसे रखते हैं तब भी कर रहे होते हैं। लेकिन है एक थोड़ा सा वो तो है ना कि आप एक सिस्टम को प्रमोट किया जाए। अच्छी बात है ना कीजिए, लेकिन ये कोई हराम हलाल का मसला नहीं है। इस्लाम असल में उतनी ही जिम्मेदारी डालता है जिसको इंसान उठा सकता है। यानी ये मंतिक अगर इख्तियार कर ली जाए तो फिर सिस्टम को प्रमोट करने की लय बड़ी दूर तक चली जाए, शायद कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप। इस ख्याल से भी शायद उठना पड़ जाए, क्योंकि मंतिक तो बड़ी बेरहम होती है ना, पता नहीं कहाँ चली गई। तो फिर वो सारी बातें जो इसी रेफरेंस से निकलती हैं कि बैंक में काम नहीं करना चाहिए, बैंक के सिस्टम को सपोर्ट करिए। दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। जो आदमी बैंक में काम करता है वो सिस्टम का सपोर्टर होता है, वो उस निज़ाम को चलाने वाला आदमी होता है। उसमें आपको कोई अच्छी जगह मिल जाए तो बेहतर है कि ना करें, लेकिन सूद देने में कोई बिल्कुल कोई मसला नहीं। इस सिस्टम की सपोर्ट नहीं, आपकी एक ज़रूरत है, सोसाइटी पूरी नहीं कर पाती, आप नहीं पूरी कर पाते, आप कर्ज लेने के लिए जाते हैं, बस और कुछ नहीं। और दूसरा एक और बात भी समझ लीजिए कि सूद जो है वो कंज्यूमेबल चीज़ों में होता है, यूजेबल चीज़ों में नहीं होता। मसलन आपने अगर मकान लिया है, जैसे कि मॉर्टगेज पर लोग लेते हैं, ये गाड़ी ली है, तो इसमें तो सूद का सवाल ही नहीं होता। सर आपने क्या कहा कि बैंक में काम करने वाले सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो कर रहे होते हैं, उसके लिए तो कोई दलील की जरूरत नहीं है। और क्या कर रहे होते हैं वो उसमें तो नजर आ रहा है कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है, मैंने लिख दिया इसके बारे में। आप मेरा सूद के ऊपर जो आर्टिकल है ना बहुत मुख्तसर सा है, उसको पढ़ लीजिए, उसमें मैंने इन सारे मामला आपकी एम्प्लॉयमेंट है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे करने चाहिए। नहीं, लेकिन अगर मजबूरी है कि नौकरी भी चाहिए और कोई और नहीं है, यही है ये सारी बातें अच्छा मजबूरी के अपने इस्तिस्ना होंगे। यानी देखिए, एक होता है जल्द रसूल, फिर उसमें मजबूरी होती है। मसलन अब बहुत सी जगहों के ऊपर ये क्योंकि सिस्टम चल रहा है और लोगों के लिए आसान नहीं है, बेरोजगारी भी बहुत है, तो ये मजबूरी का एक दूसरा कानून है, किस चीज़ को मजबूरी में कितना गवारा किया जाए। तो देखिए कि जो हराम खाना है, मसलन सूद लेना है, वो उस वक्त हलाल होगा जिस वक्त जान पर बनाएगी, लेकिन बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए, मुश्किल हो गई, इतनी गवारा कर ली जाएगी। तो बड़ा प्रैक्टिकल असल में उस्लूब है दीन का, जब आप उसके अंदर उतर के उसको देखते हैं। आपने वजाहत करेंगे, आपने कहा कंज्यूमेबल पे अलाउ है, यूजेबल पे कंज्यूमेबल पे सूद होता है, यूजेबल पे नहीं होता। यूजेबल पे जो कुछ आप दे रहे थे वो किराया होता है। तो कंज्यूमेबल क्या, मैं कोई मिसाल दें सर? पैसे लाएंगे तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, फना हो जाएंगे, जाके कुछ खरीद लाएंगे। लेकिन मैंने आपसे 1.5 करोड़ रुपए का घर है आपका, मैंने आपसे किराए पर लिया, तो ये यूजेबल है। आप मुझे सुबह कहेंगे, मैं शाम को खाली कर दूंगा। नहीं, लेकिन हम कोई भी कर्ज लेते हैं वो यूजेबल के लिए भी मोस्टली लेते हैं। यूजेबल में तब्दील हो गया है कर्ज लेके, यानी आपका माहिदा क्या हुआ है। मसलन इस वक्त गाड़ी के मामले में ये होता है कि बैंक उसकी मलकियत के कागजात रख लेता है, नहीं देता आपको, और उसके ऊपर जो जायद ले रहा होता है उसका किराया है, वो कुछ नहीं है, उसको कोई एतराज़ नहीं होता। भाई साहब ने पूछा था क्रिसमस विश करने का, उसके बारे में आप बताइएगा, क्या व्यूज़ है आपके?
آپ کو حضرت مسیح کی پیدائش کی کوئی خوشی نہیں ہے. رنج ہوگا کیوں پیدا ہوئے. بھائی مسیحی اپنے پیغمبر جو ہمارے بھی پیغمبر ہیں ان کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں. اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ لیکن ضرور مبارک دینی چاہیے. سب یہ تو یہ اس کا اسی کوشچن کا فردر اپلیکیشن ہے جو کہ جو جیسے انڈیا میں رہتے ہیں ہولی بھی ہوتی ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ کیا ہے لیکن اٹس اے کلچرل تھنگ. تو کلچر میں تو جب آپ گرو کرتے ہیں تو اٹس مور آف اے کلچرل تھنگ رادر دین اے ریلیجیس. یہ اصول یہ بنا نا کہ تہوار دو طرح کے ہوتے ہیں. کلچرل تہوار ہیں ان میں مذہب کی بحث نہیں چھیڑنی چاہیے. ان میں تو اخلاقی بحث ہوگی. وہ خرابی ہے اخلاقی تو ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مذہبی تہوار ہے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ جو جس کانسیپٹ پر ہے وہ غلط ہے. صحیح حضرت مسیح کی پیدائش تو کوئی بری چیز نہیں ہے. اس کیس میں وش کرنے میں کیا پرابلم. مثال کے طور پر ایسٹر میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک شام تھی جس میں حضرت مسیح اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے گئے. وہ کھانا انہوں نے کھایا. اس میں کیا پرابلم. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا تھا. بالفرض نہ مانتے ہیں لیکن اسٹل اٹس اے کلچرل سیلیبریشن رادر دین. اس لیے دونوں میں ایک لکیر رہے گی نا کہ جہاں پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کسی شرک میں شریک. وہ تو مزاروں پہ بھی میں جیسے میں کہتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے شرک کے مطابق. وہ مسلمان کرے کوئی بھی کرے. جی ہمارے ہاں یہ نہیں کیا گیا کہ آپ کو ایک اچھوت بنا دیا گیا ہے. پرنسپل ہے. جیسے میں نے کل حرام حلال کے بارے میں یہ کہا تھا کہ مسلمان کے اگر میز کے اوپر بھی ایک حرام کھانا ہے تو ہم نہیں کھائیں گے. اور مسیحی کی ہے کبھی نہیں کھائیں گے. اور جائز کھانا حلال کھانا ادھر پڑا ہے تو اس کو بھی کھا لیں گے. کوئی چھوت چھات نہیں ہے. ایسے ہی تہوار ہیں سب چیزیں آپ کو دیکھنا ہے. اس میں کوئی شرک تو نہیں ہے. اصل میں جو سب سے قابل نفرت چیز ہے وہ شرک ہے. جہاں اس کا کوئی آپ کو شائبہ نظر آئے ہٹ جائے وہاں سے. اور شائستہ معذرت کریں. اس پہ بھی کوئی مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں. آپ کو دائی بننا چاہیے. لیکن باقی کلچرل چیزیں ان کے بارے میں کیا سوال ہے. ہم تو اس معاملے میں کرسمس کے معاملے میں جو زیادہ تر وہ دلیل دیتے ہیں وہ اس حدیث کی ہے جو کفار کی یا مشرکین کی تقریر کے بارے میں. کون سی حدیث ہے؟ اسی طرح وہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ کفار کی پوچھ لیا کرو کون سی حدیث جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے. اس لیے پوچھیے بتائیے گا مجھے. جی اس میں کیا ہے؟ کبھی نکال کے پڑھی آپ نے؟ روایت یہ ہے امو بابا باہری کی روایت ہے مسند احمد بن حنبل میں. رسول اللہ علیہ وسلم ایک دن انصار کے محلے میں گئے. انصار کے محلے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ بوڑھے بوڑھے بزرگ انصاری بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بہت سفید سفید لمبی لمبی داڑیاں ہیں. تو آپ نے ایسے ہی ان سے کہا کہ بھائی یہ اتنی سفید داڑھی ہے کوئی رنگ ونگ لیا کرو. یعنی جیسے بزرگ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم یہاں یہودیوں کے پاس رہتے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ داڑھی رنگنی جائز نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ان لوگوں کی اس طرح کی باتوں کی مخالفت کیا کرو. نہ داڑھی رنگنے میں کوئی حرج ہے مرضی ہے آپ کی. نہ داڑھی نہ رنگنے میں کوئی حرج ہے. انہوں نے یہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں. یہ یہودی کہتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھتے وقت جوتا پہننا چاہیے جرابیں نہیں پہننی چاہیے. آپ نے کہا یہ بھی کوئی ایک فضول بات ہے. جرابیں پہن کے جوتا نماز پڑھو یا جوتا پہن کے نماز پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. فرمایا کہ اس میں بھی اس طرح کی ان کی جو غلط باتیں ہیں ان کی مخالفت کیا کرو. اسی میں آخری سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر حال میں مونچھیں بڑی رکھنی ہے داڑھی چھوٹی رکھنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم مونچھیں معقول رکھا کرو داڑھی اگر بڑھانی ہے تو بڑھا لیا کرو. اس میں بھی ان کی مخالفت کیا کرو. یہ بات ہے. تو اس سے روایت کا میسج تو یہ ہے کہ اگر کوئی بدعت دین میں داخل کر کے لوگ اس کو دین بنا رہے ہیں تو اس کو قبول نہیں کرنا.